وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ایسی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ جس قوم کو اللہ تعالی ہلاک کر دے گا، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو، چھوڑو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ ان کا جواب سنیں کیا ہے، قالو، وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی، ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون، کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ سیکنڈری مقصد ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی بتا رہے ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے، کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں۔ پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی، او انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے۔ افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو آسان ہے، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام، اور اس کے بعد اس کا منطقی انجام، وتواصوا بالصبر، پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کرنا ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے لیے فرق سمجھو۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں۔ وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے، عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا، انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک میں ہیں، وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں۔ لیکن حسین ابن علی کا سٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے۔ نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں۔ اگر میں نے باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 بر اعظموں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن یزید کو ہضم نہیں ہو رہی جب تک حسین نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تو یہ دھکے سے ہی ہماری حکومت ہے، لیجٹمائز نہیں ہوگی، یہ خلافت نہیں ہوگی، اسلامی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے گھر والے ہی نہیں جب اسے مان رہے، تو گارنٹی تو دینی ہے نبی کے گھر والوں نے، باقیوں کی گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وجہ تھی۔ تو یہ ہمیشہ
کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے.